إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایمانیات میں عقائد کے اندر بہت سارے ایسے اہم موضوعات اور مسائل ہیں جو عام طور پر ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، اور ان مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اکثر اوقات بڑی بڑی غلطیوں کا شکار ہو کر اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی۔ اب لڑکا کسی بیرون ملک سے آیا ہے 2 مہینے کے لیے، لیکن جب وہ آیا تو وہ سفر کا مہینہ ہے، ابھی یہ سفر کا مہینہ جاری ہے، یعنی آج 16 سفر ہے۔ تو اب وہ بیچارہ سفر کی پہلی 2 کو آ گیا نکاح کے لیے۔ اب دونوں خاندانوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نکاح کے لیے جو تاریخ ڈالیں گے وہ ربیع الاول کی ڈالیں گے، کیونکہ ماہ سفر منحوس ہے، نحوست والا ہے، اور اس میں شادی کرنا باعث شر اور باعث نحوست ہے، یعنی منحوس ہے۔ لو جی، انہوں نے پورا مہینہ اس کا نکاح نہیں ہونے دیا۔
اس سے پچھلا مہینہ کون سا تھا؟ محرم۔ محرم کے مہینے میں بھی لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ محرم میں شادی کرنا جائز نہیں، غم کا مہینہ۔ اچھا وہ بھی مہینہ گیا شادی کے لیے۔ یعنی امت مسلمہ کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے دن، مہینے اور سال میں کئی ایام اپنی مرضی سے ایسے گھڑ لیے ہیں کہ جن میں وہ شادیاں، نکاح، ان کو کرنا ناجائز سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ نے نہ محرم میں شادی کرنے سے منع کیا ہے، نہ سفر میں منع کیا ہے۔ کسی بھی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے سے منع نہیں کیا، بالکل۔ لیکن شادیوں کے اندر جو نافرمانیاں اور بغاوتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہیں وہ تو سارا سال ہی ناجائز ہے۔ اگر شریعت کے مطابق نکاح کرنا ہے تو وہ جب جی چاہے کریں، کوئی پابندی نہیں۔ اب آتے ہیں نحوست کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کئی دفعہ آپ کوئی گاڑی لے کے آئے، کوئی بائک خریدی، کوئی مہمان آ گیا، کوئی نیا نوکر ملازم رکھ لیا، تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ ہمارے لیے منحوس ثابت ہوا ہے، یہ گاڑی یا یہ دکان یہ ہمارے لیے منحوس ہے، یہ ہماری جو بہو ہے یہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی۔ یہ نحوست ہمارے اپنے اعمال اور افعال اور کردار کی ہوتی ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنتیں یا عذاب کسی پر پڑتا ہے۔ صحیح مسلم میں اور بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھائی سب سنیں، یہ عقیدے کی وہ باتیں ہیں جو ساری زندگی آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں گے اور انہی کی بنیاد پر مغفرت ہوتی ہے۔ فرمایا اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وہ 3 چیزوں میں ہوتی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر نحوست ہوتی، ہے کوئی نہیں۔ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں ہوتی، عورت میں، گھر میں یا گھوڑے میں، اگر ہوتی تو۔ جبکہ ہے کسی چیز میں نہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کسی کام کا بگڑ جانا، مسائل کا حل نہ ہونا یہ ہمارے سامنے آئے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ میرے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکیوں اور تریوں میں جتنا فساد برپا ہے، فرمایا یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر وبال آتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سیدھی راہ پر ہوں اور آپ پر عذاب آ جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اب فتنوں کے دور کا جب ذکر ہوا تو کیا فرمایا؟ فرمایا جب فتنے آتے ہیں تو سب کوئی وہ لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور ان نیک لوگوں کو بھی جو ظاہراً نمازی پرہیزگار ہیں ان کو بھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، جو لوگ لوگوں کی اصلاح اور دعوت اور ان کو صحیح راہ پر لانے کا کام نہیں کرتے۔ مجھے تو پتہ چل گیا، مجھے تو سمجھ آ گئی، لیکن میں نے اپنی برادری کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہاں تک میرا بس چلے، جہاں جہاں میرے روابط ہیں، میں نے انہیں وہ بتانا ہے جو مجھے سمجھ آ گئی۔ اگر میں نے اپنے لیے کوئی راہ اختیار کی ہے لیکن میں آگے نہیں بتا رہا تو میرے محترم بھائیوں یہ بھی مجھ پر وبال ہے، تو فرض ہے آپ آگے اصلاح کریں گے۔
اچھا وہ جی ماہ سفر میں انہوں نے شادی نہیں کی، پورا مہینہ اس لڑکے کا ضائع کر دیا، اب 1 مہینہ اس کے پاس ہوگا وہ شادی کرے گا۔ جہالت ہے نا، یہ جہالت ہے، اور یہ آج کا فتنہ نہیں ہے۔ ماہ سفر یعنی سفر کے مہینے کو اللہ کے نبی کے دور میں بھی کچھ لوگ منحوس سمجھتے تھے، یہ پرانی مصیبت ہے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ آج کی حدیث ہے، اور اس کے جو 4 امور ہیں ان کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا عدوى، لا عدوى ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ 4 چیزوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ متعدی پتہ کسے کہتے ہیں؟ چھوت چھات، چھوت نہیں لگ جاتی، کوئی بیماری چھوت چھات نہیں ہے۔ یہ کرونا کا ہے نا معاملہ، یہ کرونا بھی اگر کسی سے کسی کو لگتا ہے تو میرے بھائیوں یہ متعدی یا چھوت نہیں ہے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں اگر یہ چھوت ہوتی تو دنیا کا کوئی بندہ کرونا سے نہ بچ سکتا۔ ابھی کتنے لوگ ہیں جن کو کچھ بھی نہیں، یا جن کو ہوا ہے اگر ان پر کوئی وائرس گیا بھی ہے لیکن اللہ کے اذن سے وہ اثر نہیں کر سکا۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹلز میں، ہم نے بھی پڑھا ہے، وہ میڈیکل میں تو وہ پڑھاتے ہیں نا انہیریٹڈ ڈیزیز، فلانی ڈیزیز، تو میرے بھائیوں متعدی بیماری کے وہ باقاعدہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں، متعدی بیماریاں جی، ٹھیک ہے جی، کاکڑا، چکن پاکس کہتے ہیں متعدی بیماری ہے۔ اسی طرح جی ڈائریا متعدی بیماری ہے، جس کو نزلہ زکام ہو جائے وہ سب کو ہوگا۔ اچھا ایک گھر میں سب کو کبھی نہیں ہوتا، 100%، کوئی نہ کوئی پھر بھی بچا رہتا ہے، اور اگر ہو بھی تو وہ متعدی ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے اذن سے ہوگا۔ یہ عقیدہ ہم نے اپنا سیدھا رکھنا ہے۔ اس کی میں کچھ مثالیں دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یہ تو ایک عقیدہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب بیماریاں آ جاتی ہیں، وبائیں آ جاتی ہیں، تو ان میں اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا جس جگہ پر وبا پھوٹی ہے کوئی بندہ اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جائے، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ واپس نہ آئیں، یہ حکم ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب طاعون کی وبا پھیلی، یہ شام کا علاقہ تھا، مسلمان جہاد کر رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ مسلمانوں کے کمانڈر تھے، اور شام کے علاقے میں جہاد جاری تھا۔ تو کیا ہوا، وہاں پر طاعون کی وبا پھیلی، اس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ تابعین کی شہادتیں ہوئیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ایام میں یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی شام میں جاؤں۔ آپ نے بھی شام میں جانے کا ارادہ کیا۔ اب ہوا کیا کہ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ وہاں پر تو طاعون کی وبا پھیلی ہے، آپ رضی اللہ عنہ رک گئے۔ ایک شخص نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے گھبراتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے گھبراتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو مر نہ جاؤں؟ فرمایا میں اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر کی طرف رکا ہوں، میرا رکنا بھی اللہ نے لکھا ہے۔ لیکن بہرحال اس پر اختلاف ہوا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا علم کچھ لوگوں کو نہیں تھا۔ چند دن گزرے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے امیر کبیر میرے بھائیوں تاجر انسان تھے، اور یہ مختلف علاقوں سے اپنا مال اسباب لے کر آتے پھر بیچتے۔ تو انہی دنوں میں یہ باہر تھے، مدینہ سے تشریف لائے، تو ان کے سامنے یہ اختلاف لوگوں نے پیش کیا کہ امیر المومنین شام جا رہے تھے، امیر المومنین رک گئے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ تو وہاں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہوں نے کہا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ جب کسی جگہ پر
کوئی وبا پھیل جائے اس علاقے میں مت جاؤ، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ اس سے نکلے نا۔ بات حل ہو گئی، اختلاف ختم ہو گیا اللہ کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوڑ ہو جاتا ہے نا، کوڑ برس، ایسی بیماری کے بندہ دیکھا نہیں جاتا، والعیاذ باللہ، جسے کوڑ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ ایسی بیماری جسے لگ جائے جس کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہے، یا لوگ باتیں کرتے ہیں نا، لگ گئی جی لگ گئی، میں فلاں جگہ پر گیا اسے کوڑ تھا مجھے کوڑ ہو گیا، میں نے فلاں سے ہاتھ ملایا تو مجھے فلو ہو گیا، میں فلاں کے گھر گیا تو اسے یہ مسئلہ تھا جناب مجھے بھی لگ گیا۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ جب تک میرے رب کا اذن نہ ہو اس وقت تک کوڑ تمہیں لگ نہیں سکتا۔ اگر میرے بھائیوں، اگر یہ بیماریاں لگنا متعدی ہو اور ہر بندے کے لیے لازم ہو تو پھر دنیا کا کوئی ڈاکٹر صحت مند ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی ڈاکٹر پھر صحت مند نہیں، کیونکہ اس نے تو ایک دن میں 100 مریضوں کو چیک کرنا ہے، اور ان میں ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ تو ان لوگوں کو ملتے ہی نہیں، ان کا خون بھی ہے، ان کے آپریشن بھی ہونے ہیں، ان کا سب کچھ ہوتا ہے، پروٹیکشن جتنی جی چاہے کریں، نہ کوئی بیماری متعدی نہیں۔ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، لیکن کرونا ہے، ٹی بی کے مسائل ہیں، کوڑ کا مسئلہ ہے، دیگر بیماریاں ہیں، ان لوگوں سے بچنا ہے جیسے شیر سے بچنے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اگر تمہیں کل کو وہ بیماری لگ جائے تو تیرا عقیدہ خراب نہ ہو کہ جی میں فلاں بندے کے پاس گیا تو مجھے یہ مسئلہ بنا۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھ لو۔ اپنی حفاظت کرنا اور اگلے کی حفاظت کرنا یہ سنت ہے۔ اب سنن ابو داود میں حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آئی، چھینک آ جاتی، جب چھینک آتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا بازو، یہ جہاں سے ہم ٹیڑھا ہو رہا ہے نا بازو، یہ جہاں سے ٹیڑھا ہو رہا ہے اپنے منہ کے اوپر رکھ لیتے، چھینک آئی اور اپنا بازو یہ حصہ یہ اپنے منہ کے اوپر رکھ لیتے چھینک آتے وقت، اور یہ سب سے زیادہ پروٹیکٹیو ہے، سب سے زیادہ محتاط ہے۔ کیوں؟ آپ ہاتھ رکھیں گے چھینٹیں پڑیں گی، جو وائرس ہے وہ لگے گا۔ آپ یہ حصہ رکھیں، اور آج کے دور میں جہاں یہ کرونا یا دیگر وبائیں ہیں، اس سنت سے بہتر کوئی سنت ہے ہی نہیں۔ بازو مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رکھ لیا تاکہ چھینک سے کسی دوسرے کو مسئلہ نہ ہو، یہ سنت نبوی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بیماری کوئی متعدی نہیں ہے، لیکن بچنا، احتیاط کرنا، طہارت کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کو اگر بیماری لگ جائے، جب تک میرے اللہ کا اذن نہیں ہوگا مجھے نہیں لگ سکتی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات بچوں؟ سمجھ آ گئی بات کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اس وقت تک بیماری نہیں لگ سکتی، احتیاط ہم سب نے کرنی ہے، یہ سنت ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا طِيَرَةَ، بد فالی اور بد شگونی کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی بہت عجیب و غریب ایک رسم ہے، بد فالی اور بد شگونی۔ ایسے میرے بھائیوں لوگ بد فالیوں اور بد شگونیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور کے اوپر کسی بندے کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ آج پتہ نہیں میں نے کس کا منہ دیکھا تھا۔ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا کسی سفر کے لیے اور آگے سے کالی بلی رستہ کاٹ گئی، وہ کہے گا جی اب میرا سفر منحوس ہو گیا۔ کسی کی آنکھ پھڑکے تو اس کے ساتھ الگ عقیدہ، کسی کی ہتھیلی میں خارش ہو، حالانکہ وہ خارش ایک میڈیکل ریزن کی وجہ سے ہو رہی ہوگی، یا ویسے کوئی تم نے ہاتھ رکھا سرکولیشن ٹھیک نہیں، خارش ہو گئی۔ دائیں ہاتھ میں خارش ہو تو یہ ہوگا، بائیں ہاتھ میں خارش ہو تو یہ ہوگا۔ کوا بول رہا ہے جی صبح صبح، اب بھائی کوا وہ جانور ہے، مخلوق ہے ایک،
وہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے بول سکتا ہے. ہیں جی کوا بولا تو جی مہمان آئیں گے. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بدفالیاں اور بدشگونیاں بنائی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیارتا، کوئی بدفالی کوئی بدشگونی نہیں ہے. اللہ پر ایمان رکھنے والے کا توکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ بلیوں سے، کووں سے، آنکھوں کے پھڑکنے سے، ہاتھوں میں خارش سے وہ عقیدے استوار نہیں کرتا، وہ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ عقیدہ ہے. تو یہ کسی چیز سے رکنا یا یہ بدفالیاں لینا، میرے بھائیوں جو شخص یہ لیتا ہے سمجھ لیں اس کا عقیدہ توحید کمزور ہے، اللہ پر ایمان کمزور ہے، کیونکہ بدفالی کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. اب دیکھیں ایک شخص، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نیا نیا مسلمان ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک لوہے کا کڑا سا پہنا ہوا تھا. آپ نے دیکھا ہے، ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ لوگ سعودیہ سے یا حج عمرے کر کے آتے نا تو وہ لوہے کے چھوٹے چھوٹے، پتہ نہیں وہ چائنا کے بنے ہوتے تھے کہاں کے، وہ لے آتے، اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ جو یہ پہنے گا اس کے ناخنوں سے چھلکے نہیں اتریں گے. یا مختلف چیزیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں. یہاں سے کپڑا دے کے بھیج رہا ہے اور وہ کپڑا زمزم میں دھل کے آئے گا تو مجھے کفن پہنایا جائے گا. تو زمزم چھوڑ کر اس کے اوپر جو جی چاہے لکھ دے، جب تک تو توحید پر، نماز پر، عقیدے پر نہیں مرے گا تجھے کیا فائدہ دے گا وہ؟ تو اس نے نا وہ پہنا ہوا تھا کڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ واہنہ بیماری ہے، میں نے اس وجہ سے پہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیماری تھی واہنہ، میں نے جی اس لیے پہنا ہے. تو بیماریوں کے لیے گٹ، تعویذ، کڑے، منکے، بریسلٹ، ابھی آج کل نا اس کی جدید قسم آ گئی ہے. وہ آپ دیکھیں آن لائن 2-3 ہزار کا وہ پتہ نہیں پتل کا ہے کہ تانبے کا وہ بریسلٹ بیچ رہے ہیں، اس کے پیچھے پوری ویڈیو بن رہی ہے، 2-4 بندوں کے انٹرویو لگے ہوئے ہیں، یہ بریسلٹ پہنے اس سے میرا یہ ٹھیک ہو گیا، میرے درد ٹھیک ہو گیا، میرا فلاں ٹھیک ہو گیا. او بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کڑا منکا کر کیا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی ادنا سی مخلوق ہے. شفا کا مالک کون ہے؟ شفا دینے والا اللہ ہے. شفا اللہ دیتا ہے، دوائی بھی شفا نہیں دیتی. یہ عقیدہ ہے اسلام کا. ہاں دوا اختیار کرنا سنت ہے. ایک ہی میڈیسن 100 لوگ کھاتے ہیں، چند ٹھیک ہو جاتے ہیں، چند کو آرام نہیں آتا. اسی طرح ہے نا، کبھی کوئی علاج 100% ہوتا ہی نہیں، کیونکہ شفا کا مالک اللہ ہے. اس نے کب کس کو شفا دینی ہے یہ اسی کے اختیار میں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا وہ کڑا پہنا ہوا تو کہتا ہے جی میں نے واہنہ کے لیے پہنا ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میرے بھائی، میرے نوجوان، میرے بچے، میرے بزرگ یاد رکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دے، اگر تو اس کڑے کے پہنے ہوئے مر گیا ما افلحت ابدا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا جاؤ جتنے علاقے میں لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں وہاں پر جاؤ اور جا کر اونٹوں اور جانوروں کے گلے میں وہ تانت دھاگے باندھ باندھ کے لٹکاتے تھے. وہ اپنے کو شرکیہ دم کرتے ہوں گے یا کیا عقیدہ تھا ان کا. فرمایا ان تانت کو، ان دھاگوں کو کاٹ دو. جو بندہ ان دھاگوں کو کاٹے گا، ایک دھاگا کاٹنے والے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. کچھ نہیں ہے ان دھاگوں کے اندر، کڑوں کے اندر، منکوں کے اندر. میرے بھائیوں شفا کا مالک صرف اور صرف اللہ. یہ بدفالیاں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح یہ جتنی ہم نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، یہ دن وہ دن، جمعرات کو نہیں نکلنا، فلاں دن کو نہیں نکلنا، ماہ سفر میں شادی نہیں کرنی، اور جناب محرم میں نکاح نہیں کرنا، یہ ایام ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. کچھ نہیں ہوتا. سارا سال اللہ کا، سارے دن اللہ کے. جب جی چاہے تم نکاح کرو. سوگ کتنے دن ہے؟ 3 دن. سوگ کتنے دن ہے؟ 3 دن. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. مرد کے لیے سوگ کا کوئی دن نہیں.
کوئی طریقہ نہیں، کوئی ہیئت نہیں۔ آج کے ہاں یہ بھی بڑی بدشگونی ہے لوگوں کے اندر کہ مرد بھی سوگ منانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا لباس، ایسا حلیہ، سیاہ کپڑے۔ جناب ایک بندہ شیو کرتا ہے تو داڑھی بڑھا لے گا اتنی اتنی، کیا ہوا جی؟ یہ سوگ منا رہا ہے، صرف اور صرف سوگ۔ حدیث کے واضح الفاظ ہیں، فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کے مرنے پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے اس عورت کے جس کا خامند فوت ہو جائے، وہ سوگ کرے گی 4 مہینے 10 دن۔ اور سوگ کا طریقہ عورت کے لیے کیا ہے؟ احداد ہے۔ سوگ کا طریقہ بھی سن لیں، عورت کے لیے سوگ کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ عورتوں کے لیے بننا سنورنا، جو شادی شدہ خواتین ہیں بالخصوص، مہندی لگانا، اپنے خامند کے لیے بناؤ سنگھار کرنا، خوشبو کا استعمال، یہ مستحب ہے، امام کائنات کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا، زنانیاں بازاروں منڈیوں کے اندر سج سج کر جاتی ہیں، خامند کو پوچھتی نہیں۔ الٹا ہے نا معاملہ۔ حالانکہ ان پر فرض تھا اللہ کی طرف سے کہ ان کا بناؤ سنگھار صرف اللہ نے ان کے شوہر کے لیے رکھا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جب سوگ کا معاملہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ نہ نمازیں چھوڑنی ہے، نہ قرآن کی تلاوت چھوڑنی ہے، نہ صاف ستھرا لباس پہننا چھوڑنا، یہ نہیں کرنا۔ لوگ پتہ کپڑے نہیں بدلتے، نہانا ہی چھوڑ دیتے۔ نہ، طہارت، پاکیزگی، صاف ستھرا لباس یہ مرد و عورت سب پہنیں گے۔ چھوڑنا کیا ہے عورت نے؟ عورت جب سوگ کی حالت میں ہے تو خوشبو استعمال نہ کرے، میک اپ نہ کرے، بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے، خامند کے لیے بھی تیاری نہ کرے ان 3 دنوں میں۔ اور جب 4 مہینے 10 دن ہے وہ تو ہو گئی اس کے خامند کے مرنے پر۔ یہ ہے سوگ۔ اب ہماری ماں سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، ہمارے لیے تو نمونہ ہماری یہ مائیں ہیں نا، ہماری بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کے لیے نمونہ تو اللہ کے نبی کی ازواج ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات ہیں، سیدہ مریم ہیں، سیدہ آسیہ ہیں، ہمارے لیے تو یہ نمونہ ہے۔ اب ان کے سگے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے تو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے 3 دن جب گزر گئے نا تو امی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نوکرانی کو بلایا اور کہا خوشبو لے کر آؤ۔ اس وقت خوشبو ہوتی تھی وہ کریم کی شکل میں، لیکوڈ کی شکل میں، اور اس خوشبو کو اپنے بازوؤں پر لگایا۔ اور امی جان نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے دنیا کی سب سے سچی زبان، میں نے دنیا کی سب سے سچی زبان سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے مرنے پر بھی سوگ کرے۔ والد کے مرنے پر بھی 3 دن کے بعد ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو استعمال کی اور ساتھ ایک جملہ بھی کہا اپنی نوکرانی سے۔ روایت وہ کر رہی ہیں، کہتی ہیں اللہ کی قسم مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی خوشبو کی آج حاجت نہیں ہے، لیکن میں اس لیے لگا رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد سوگ ختم کرنے کا حکم دیا۔ کیسا شاندار دین اللہ نے آپ کو دیا، کتنا پاکیزہ منہج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری بدشگونیاں اور سوگ کے نام پر یہ ساری خرافات، ان کا شریعت اسلامیہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ بدفعلی نہیں کرنی، بدشگونی نہیں کرنی۔ اسی طرح ہمارے ہاں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے نا تو کہتے ہیں 40 دن تک کوئی حاملہ خاتون وہاں نہ جائے، سایہ ہو جائے گا، 18 ہو جائے گا۔ یہ لفظ نکلے ہوئے ہیں، واللہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ دین اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس عورت کے قریب سے نہ گزرنا، اس کے جو ہے مس کیریجز ہو جاتے ہیں، اس کے بچے بچتے نہیں ہیں، یہ نہ ہو کہ تم پر بھی اس کا اثر ہو جائے۔ قسم باللہ یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو بھائی بچے دینے والا کون ہے؟
اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. بیٹا دے بیٹی دے دونوں ملا کر دے نہ دے، یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے نا. میرا آپ کا اختیار تو ہے ہی نہیں. اور جب اللہ کا اختیار ہے سنت طریقہ اختیار کرو، ازدواجی تعلق سے قبل کی دعائیں پڑھو، صبح و شام کے اذکار کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، مسنون دم خود اپنے اوپر کرو. کوئی دنیا کی طاقت تمہیں نقصان دے ہی نہیں سکتی. اس کے پاس نہیں جانا جی، اس کے پاس نہیں جانا جی، یہ ہو جائے گا جی، سایہ ہو جائے گا جی، چھلے میں یہ ہو جائے گا. یہ ساری ہندوانہ پلید گندی رسمیں ہیں اور انہوں نے لوگوں کے اندر نفرتیں ڈال دی، لوگوں کے عقیدے خراب کر دیے. وہ ایک عورت سے ڈر رہا ہے اور اپنی بیوی اور اپنی بہن کو منع کر رہا ہے خبردار اس کے قریب نہ جانا. کتنی بری عادت ہے کہ وہ عورت اس کے دل پر کیا گزرے گی، جبکہ شریعت کا کوئی ایسا، یہ بھی بدشگونی کی بدترین علامت ہے، بدترین علامت ہے اور عقیدے کی انتہا درجے کی کمزوری ہے. وہ کسی بیماری کی وجہ سے، رحم کی کمزوری کی وجہ سے اسے مسئلہ بن جاتا ہے. اور ایک اور مصیبت، مخصوص ایام میں خواتین کے اندر یہ عقیدہ، یہ بھی ایک بہت بڑی بدشگونی ہے کہ مخصوص ایام میں نماز اللہ نے معاف کر دی، روزے کہا نہیں رکھنے، بعد میں قضا دینی ہے. یہی حکم ہے نا، نماز معاف حائضہ اور نفاس والی کی، اور روزے بعد میں قضائی دینی ہے. لیکن ان ایام میں مسلم خواتین جو سب سے بڑی غلطی کرتی ہیں، اور مسلم مرد جو اپنی بیویوں، اپنے گھر کی خواتین کو بتاتے نہیں ہیں مسائل، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ایام حیض اور نفاس کے اندر اللہ کا ذکر، صبح و شام کی تسبیحات، اللہ کی پناہ میں آنا، سورہ فلق ناس اخلاص پڑھنا، یہ عام دنوں سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان دنوں میں آپ کی بڑی پروٹیکشن جو نماز تھی وہ تو آپ پڑھ ہی نہیں رہے. ان دنوں میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے. کوئی حافظہ ہے قرآن مجید زبانی پڑھنا ہے. اگر کوئی ہاتھ میں قرآن پکڑ کے پڑھنا چاہے تو گلوز پہن لے یا کپڑے کے ساتھ قرآن پکڑے. یہ ہے احکام. تو ان ایام میں یہ ایک انتہا درجے کی بدشگونی ہے کہ بالکل اللہ کا نام بھی نہیں لینا. اور پھر جتنی خواتین پر جادو کے مسائل بنتے ہیں، نظر بد کے مسائل بنتے ہیں، یا روحانی قسم کی جو شیطانی وار ہوتے ہیں ان پر ہوتے ہیں، یہ اکثر اوقات مخصوص ایام کے اندر ان کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن، حدیث، دعائیں، اذکار چھوڑ چکے ہیں. اس بدشگونی سے باہر آئیں. صرف نماز نہیں پڑھنی، عورت کا مسجد میں جانا جائز نہیں، حتیٰ کہ حدیث کے اندر یہاں تک ذکر ہے کہ حائضہ خاتون مسجد میں بیٹھ نہیں سکتی. اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ اس کو مسجد سے گزرنا پڑ جائے تو گزر سکتی ہے. اس وقت مسجد کے اندر رستہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اس طرح ممبر کے ساتھ بنے ہوئے، تو بعض دفعہ گزرنا پڑتا تھا امہات المومنین کو. گزرنے کی اجازت ہے، بیٹھنا منع ہے، نماز نہیں پڑھنی. لیکن اس بدفعلی اور بدشگونی سے باہر آئیں کہ ان ایام میں اذکار، تسبیحات، اعوذ باللہ پڑھنا، سورہ فلق ناس اخلاص، پناہ میں اللہ کی اپنے آپ کو رکھنا، اسے بالکل چھوڑ دینا، یہ انتہا درجے کا خطرہ ہے. اسی طرح فرمایا ولا حامۃ، الو کا بولنا، پرندوں کا بولنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. آج بھی نا بعض لوگ الو کے بولنے کو منحوس سمجھتے ہیں، یا بعض مخصوص پرندوں یا جانوروں کی آوازوں کو منحوس گردانتے ہیں. بلی بول رہی ہے، ہر علاقے کی اپنی بدعات ہے نا. بلی بول رہی ہے تو وہ کہیں گے جی بس نحوست ہے، یہ تو رو رہی ہے، بس آج اس نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا. تو میرے بھائیوں، جانوروں اور پرندوں کے بولنے میں کوئی نحوست انسانوں کے لیے نہیں رکھی اللہ نے. بالکل اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا. اللہ کے نبی نے نام لے کر بتا دیا کہ الو کا بولنا، جانوروں کا بولنا، پرندوں کی آوازیں، ان میں کوئی نحوست، کسی قسم کا تمہارے لیے مسئلہ، پرابلم ہے ہی نہیں، تم پریشان نہ ہو. اور اسی طرح فرمایا ولا سفرا،
اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو اللہ کا بنایا ہوا ایک مہینہ اسے نحوست والا قرار دے اور اس پورے مہینے میں شادی جیسے عظیم عمل کو حرام قرار دے دے۔ اور جتنے لوگ یہ اعمال کرتے ہیں اکثریت ان میں سے ایسی ہے جو نماز کے قریب نہیں جاتے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا، اور کہتے ہیں جی سفر شادی نہیں کرنی، اور پھر کہتے ہیں اس کے پہلے 13 دن تیزی کے۔ کیا تیزی ہے یار؟ کوئی تیزی نہیں۔ جب آپ کا اللہ پر توکل ہے، اللہ پر یقین ہے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ یہ ایمان بنا لو اپنا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ کی طرف سے تمہارا نقصان لکھا ہے نا، تو کوئی اس نقصان سے تمہیں بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ سن لیں، اللہ کہتا ہے سورہ یونس میں، اگر اللہ کی طرف سے آپ کا یا میرا کسی مسئلہ میں نقصان ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خیر لکھ دی گئی تو کوئی اسے پلٹا نہیں سکتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اسے پلٹا نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ جو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جو عطا کر دے۔ وہو الغفور الرحیم، وہ تو غفور ہے، وہ تو رحیم ہے۔ قرآن یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی پریشانی آئی اس پریشانی کو صرف اور صرف اگر دور کرے گا تو اللہ، فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جتنی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تو نہیں چاہتا تم پر مصیبتیں آئیں، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ نماز نہیں پڑھو گے وبال آئے گا، زنا کرو گے وبال آئے گا، خیانت کرو گے وبال آئے گا، بے حیائی کرو گے وبال آئے گا، روزہ نہیں رکھو گے وبال آئے گا، زکوٰۃ نہیں دو گے وبال آئے گا، اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرو گے وبال آئے گا، حرام سود کھاؤ گے وبال آئے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ تم بچ جاؤ۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ۔ اچھا آج کل نا ایک اور بڑی خطرناک بدشگونی ہے، ہمارے پاس اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، بندہ آ جائے گا لگتا ہے جی میرے تے جادو ہو گیا ہے۔ ہاں کیا ہوا ہے بھائی؟ کوئی کاروبار نہیں چلتا، سکون کوئی نہیں، نیند نہیں آتی، ہر ٹائم آوازاری، کوئی اچھا نہیں لگتا، تنہائی پسندی ہے، نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ باپ، نہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں اس کاروبار کے اندر گھاٹا پڑ جاتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں فلاں، لگتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا۔ اچھا اس میں ہو سکتا ہے 1% کیس ایسے ہوں جو کالا جادو لوگ کر دیتے ہیں، اس کا تو پھر علاج ہے قرآن و سنت میں، اس کا تو علاج ہے قرآن و سنت میں۔ ان جھوٹے عاملوں کے پاس نہیں جو آپ کا ایمان بھی برباد کریں اور آپ کا پیسہ بھی برباد کریں۔ قرآن میں علاج ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اکثریت اس میں وہ ہے جن پر ان کے کرتوتوں کا وبال ہوتا ہے اور وہ اسے جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ؟ کاروبار تو نے کھول لیا، مال بھی ڈال لیا، لیکن سودی سسٹم، سود قرضہ لے کر کاروبار شروع کیا۔ مجھے یہ بتائیں کیا اس سے برکت آ سکتی؟ اسی طرح کاروبار شروع کیا، معاملات کیے، نماز ہی نہیں پڑھتا، بالکل نماز نہیں پڑھتا، ایسی بیماریاں آ جائیں گی۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرمایا جب کوئی قوم اعلانیہ بے حیائی کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت ان میں ایسی بیماریاں بھیج دیتا ہے جن کا ذکر ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ علاج کروائے جا رہا ہے، ایک ڈاکٹر دوسرا ڈاکٹر، کراچی لاہور امریکہ تک بھاگے گا، لیکن آرام نہیں آ رہا کیونکہ اصل دروازہ وہ کھٹکھٹا ہی نہیں رہا۔ مریض پڑا ہے، مریض اپنے بیڈ پر، جب وہ فلمیں اور ناچ گانے دیکھے گا آرام کہاں سے آئے گا؟
یہ کوئی جادو نہیں ہوتا، یہ سارے اس کے کرتوت ہوتے ہیں جو اتنی مصیبت میں پھنسنے کے باوجود بھی رب کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکاتا۔ دیکھیں نا، آپ پر مصیبت آئی، کسی پر پریشانی آئی، کام کیا کرنا ہے؟ ہمارے نبی کا عمل کیا ہے؟ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی، یہ نماز کسوف اور خسوف، یہ چاند اور سورج گرہن، یہ بہت بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، ہمارے ہاں تو لوگ ایکلپ دیکھ رہے ہیں جی، بڑے کیمرے لے کر اور زوم کر کے اور ڈرامے کر رہے ہیں، یہ میرے بھائیو ڈرنے کا موقع ہے۔ اس کو دیکھنا اور کیمرے لگا لگا کے بیٹھنا حرام ہے شریعت کی نظر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد پڑ جایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کر خود بھی صحابہ کو بھی کہتے بھاگو مسجد کی طرف، نماز کسوف اس وقت تک اللہ کے نبی پڑھتے رہتے جب تک کہ سورج یا چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پریشانی؟ فرمایا جب پہلی قوموں پر عذاب آتا تھا تو اسی طرح سورج اور چاند کو اللہ گہنا دیتا تھا، یہ نہ ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ آؤ جھکنا ہے، ہر کام ہمارا اللہ کی قسم وہ ہے جو ہم نے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہتا ہے جادو ہو گیا میرے تو ایک بندہ میرے پاس آیا، باپ اس کا لے جی ہوتا کچھ نہیں، میں نے کہا نماز پڑھتا؟ کہتا نہیں کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ روزے؟ کہتا اٹھتا ہی نہیں۔ موبائل 24 گھنٹے۔ اب جب یہ تین کام ہو رہے ہیں، نماز نہیں، وقت پر نہیں، تو میرے محترم بھائیوں سارا وبال شروع ہو گیا، سارا وبال شروع ہو گیا۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ منقطع ہو گیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من ترک الصلاۃ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، متعمدن، جان بوجھ کر، عمدن جس نے نماز چھوڑ دی، فقد کفر، پس اس نے کفر کیا۔ کیا کیا جی؟ کفر کیا۔ ترمذی میں حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم کسی عمل کے چھوڑنے پر، بس لوگ عمل چھوڑ دیتے ہیں نا، کوئی نیکی کا عمل چھوڑ دیا، کسی عمل کے چھوڑنے پر کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، برکت کہاں سے آئے گی؟ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اولاد کہاں سے اچھی ہوگی؟ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تیری بیوی تیری خدمت، تیری اطاعت فرما برداری کیسے کرے گی؟ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تیرا کاروبار کیسے چلے گا؟ تو تیرا اللہ کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، بدشگونیاں، بدفالیاں ان کو بھی دیکھیں، اور ساتھ ہم سب اپنے اعمال اور افعال کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب ہمارے اعمال اور افعال درست ہوں گے تو اللہ ہمارے سارے معاملات بھی ٹھیک کر دے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں غلطیوں سے بچنے کی اور سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ آج کل ہم سب لوگ سنتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں، 10 سال پہلے بھی یہی خبریں تھیں جی، معیشت ٹھیک نہیں، کاروبار ٹھیک نہیں، معاشی نظام خراب ہے، مہنگائی ہے، بھوک ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم سب یہ سنتے ہیں۔ اور ہر 2 4 6 مہینے کے بعد جو حکومتیں آتی ہیں وہ نئے سے نئے وزیر لے آتی ہیں، جتنے وزیر لے کے آتی ہیں یہ بنیادی طور پر سب سودی نظام کے ماسٹر ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ سودی نظام کے ماسٹر، یعنی انہوں نے آپ کو دماغی طور پر مفلوج کرنا ہے اور سودی نظام کے تحت اپنے ملکوں کی معیشتوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
اچھا 1973 کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے. پاکستان میں کوئی قانون کتاب و سنت قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. جو قانون یہاں پر پرانے چل رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف انہیں بدلا جائے گا، اور اس کے لیے پھر میرے بھائیوں باقاعدہ کمیٹی بنی، اسلامی نظریاتی کونسل یہ آئین کا حصہ ہے وہ بنی، وغیرہ وغیرہ، بڑا کام ہوا. لیکن 1973 سے لے کر آج تک پاکستان سے سود ختم نہیں کیا جا سکا. سود ختم نہیں کیا جا. یہ شوکت عزیز ایک وزیر اعظم بھی رہا، پہلے وزیر خزانہ رہا. اس دور میں سپریم کورٹ کے اندر ایک پرانی رٹ چل رہی تھی سود کے خلاف. آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا ملک ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ والا عمل ہے اس کے خلاف رٹ سپریم کورٹ میں چل رہی ہے. اچھا وہ سارے ہوئے، انہوں نے وزیر خزانہ کو بلایا، یہ شوکت عزیز یہ گیا وہاں پر. تو انہوں نے پوچھا بھی بات یہ ہے کہ یہ اتنی لمبی چوڑی جو آپ کے خلاف، حکومت کے خلاف جو یہ انہوں نے رٹ کی ہے، اس میں 20 قرآن کی آیات ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں، فقہاء، علماء، محدثین کے فتوے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو ناقابل تردید ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے خلاف؟ وہ کہتا ہے جی یہ ساری چیزیں درست ہیں، یہ ساری چیزیں درست ہیں. ظاہر ہے وہ انکار کرتا تو ایک نیا مصیبت بن جاتی اس کے لیے. لیکن پاکستان اس وقت اس نظام جو چل رہا ہے نا، اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. لو جی سپریم کورٹ نے وہ کیس خارج کر دیا کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا. وہ آج بھی موجود ہے، آپ ریکارڈ سے نکلوا کر دیکھیں. اگر اس پر عمل نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کی معیشت بھی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی بیس سود ہے، اس کی بیس اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس کی بنیاد سودی نظام ہے. جب سودی سسٹم کے تحت آپ معیشت کو، اکانومی کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو میرے محترم بھائیوں آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا رب ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کا جو لینا دینا ہے اسے چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم تیار ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی تمہاری جنگ ہے. جب اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہو، تمہاری معیشت کیسے اوپر جائے گی؟ ہر 2 مہینے بعد نیا وزیر خزانہ لے آتی ہیں حکومتیں، کچھ نہیں ہونے والا ان سے. یہ سارے IMF اور ورلڈ بینک کے غلام ہیں، وہاں پر جا کر سود پر ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں. اتنا پرسنٹیج، اتنی نسبت، پہلے سود دیں گے پھر یہ دیں گے. سنت کیا ہے؟ جس دن مکہ فتح ہوا نا میرے بھائیوں، مصیبت سب سے بڑی پتہ کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ ماننا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صرف زبانی اقرار کیا، نمونہ مانا ہی نہیں. اگر نمونہ مانا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی کا عمل موجود ہے. یار ان سے اعلیٰ بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ آپ سے اعلیٰ کردار کسی کا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس سے بڑا عمل کسی کا نہیں ہو سکتا. مکہ مکرمہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے اللہ نے غلبہ دیا. جب وہاں پر کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے اعلانات کیے نا، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اس میں ایک اعلان یہ تھا، الا خبردار لوگو سن لو، آج کے بعد میں محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتا ہوں کہ سودی کاروبار، سود کا لینا دینا آج کے بعد ختم ہے. میرے خاندان نے جو سود لینا تھا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نے، میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ ختم ہے، کوئی سود نہیں لے گا نہ دے گا. لاکھوں کروڑوں درم اور دینار تھے جو حضرت عباس نے لوگوں سے، پہلے چلتا تھا نا نظام، لینے تھے. اللہ کے نبی نے، چچا سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی قسم چچا سے نہیں پوچھا،
کیونکہ وہ تو محمد رسول اللہ تھے. چچا سے نہیں پوچھا, چچا اسلام قبول کر چکے ہیں. کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا جتنا سود ہے اس کے خاتمے کا لکیر پھیرتا ہوں, کوئی نہیں دے گا, نہ ہم کسی کو دیں گے. اعلان کر دیا, سود کا خاتمہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غنائم بھی دیں, برکتیں بھی دیں, سب کچھ دیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا. پھر برکتیں کیسی ملیں میرے محترم بھائیوں؟ وہی چند سال پہلے 20-25 سال بعد حضرت عمر کے دور میں مدینہ منورہ کے اندر وہ لوگ جن کو 7 دن تک کبھی کھانا نہیں ملتا تھا, کپڑا لباس نہیں ہوتا تھا, ایک کپڑا ہے تو دوسرا نہیں ہے. میرے بھائیوں, کسرا کا سونے کے پتوں کا بنا ہوا تخت لا کر جوڑا گیا مدینہ کے اندر, اور میرے بھائیوں ہیرے جواہرات اور سونے کے ڈھیر لگے تھے. لوگ اپنی جولیوں کے اندر زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتے, کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا. جہاد, سود کا خاتمہ, یہ ہے غلبہ اسلام کی نوید. فلانا وزیر آئے گا جی, فلانا وزیر آئے گا جی, اس سے میٹنگ کرو جی, فلاں سے میٹنگ کرو جی. ابھی IMF کے پاس پھر یہی کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ اگلے مہینے, اتنے ارب ڈالر دے دو. اور بھائی بینک کرپٹ کیا ہے؟ بینک کرپٹ ہو گئے. بینک کرپٹ سے مراد یہ ہے کہ پاکستان اعلان کرے بھائی ہم سود نہیں لے دے سکتے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو دیا, لیکن اس کے لیے پورا پیکج ہوتا ہے نا, پورا نظام ہوتا ہے. غلامانہ سسٹموں کو, باطل نظاموں کو توڑنا پڑتا ہے. یہ سود ہے نا, یہ بھی جمہوریت کی ایک شاخ ہے. یہ سودی معیشت, اصل میں جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ ہر کام میں آزادی, حکومت میں آزاد, کاروبار میں آزاد, بینکنگ میں آزاد, فلانی چیز میں آزاد, عورت آزاد, مرد آزاد, سیاست آزاد. یہ جمہوریت کا سبق ہے. جب ان باطل نظاموں کا نظام ہوگا تو میرے بھائیوں کیسے ان چیزوں سے نجات؟ تو بہرحال بات یہ ہے, اگر وہ نہیں کرتے تو میرے پاس تو اختیار موجود ہے نا, میں اپنی ذات کی حد تک سود سے باز آ جاؤں. میں تو یہ کر سکتا ہوں نا, آپ تو یہ کر سکتے ہیں نا. سودی لین دین, سودی کاروبار, انسٹالمنٹ پہ گاڑی, انسٹالمنٹ پہ موبائل, قسطوں پر فلاں چیز, یہ مسئلے وہ مسئلے, قرضے. میرے بھائیوں یہ نسبت, پرسنٹیج, یہ یہودی مہاجن, یہ میرے بھائیوں ہندو پلید, ان کے نظام, ان کے سارے انٹرسٹ, ان کو رد کریں, تھوڑا رکھ لیں. یار آپ کے لیے کوئی لازم ہے کہ آپ 50 لاکھ کی گاڑی سود پر لے کر آئیں؟ آپ کے پاس 10 لاکھ ہے, آپ 10 والے پہ گزارا کریں. کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کے پاس 10,000 والا موبائل ہے تو کون سا فرض ہے کہ آپ نے ایپل ہی لینا ہے 2.5 لاکھ کا سود پر؟ جتنی میرے بھائیوں چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں, حلال پر اکتفا کریں, گزارا کریں. آج سے 20, 25, 30 سال پہلے ہمارے باپ دادا حلال پر گزارا کرتے تھے, محنتیں کرتے تھے. اللہ کی قسم گھروں کے اندر سکون تھا, تھوڑا تھا لیکن سکون تھا, عزتیں تھیں. آج اس سودی معیشت نے, سودی نظام نے, اور میرے بھائیوں ان ساری چیزوں نے بربادی کر دی. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, تم پر تجارت حلال ہے, سود حرام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, فرمایا اللہ کی لعنت پھٹکار سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود لکھنے والے پر, سود پر گواہ بننے والے پر, لعنت اللہ کی. فرمایا سود کے گناہ کے 70 سے کچھ زائد درجے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ابن ماجہ میں. سود کے گناہ کے کتنے درجے ہیں جی؟ 70 سے کچھ زائد. اور اس کے گناہ کا کم از کم درجہ یہ ہے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. سنن دارقطنی کی حدیث ہے, مشکات میں علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم, 1 روپیہ 36 بار زنا کرنے سے بڑا جرم ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں سود سے بچا لے, سودی معیشت سے بچا لے. جس قدر ممکن ہے میرے بھائیوں اپنے آپ کو ان نظاموں سے بچا کے رکھیں, سودی معاملات سے بچا کے رکھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے, ہم سب کے لیے برکتیں نازل کرے گا انشاءاللہ تعالی. 2 اعلانات ہیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کا تعمیر کا کام جاری ہے. اس میں ابھی یہ دروازے ہیں تو ان دروازوں کا رنگ اور وہ چیزیں
کافی خراب ہو چکی ہیں. جب یہ بنا تھا مرکز 2009 میں، اسی وقت یہ ایک دفعہ ان کی پالش وغیرہ ہوئی تھی. تو اس کی پالش پر بھائی بتا رہے تھے کہ تقریباً 20-25 ہزار کا خرچہ ہے. یہ بھی ایک ہمارا اپنا ساتھی ہے جو مزدوری کے بغیر صرف اور صرف جو میٹیریل لگنا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر لگائے گا. تو ایک تو اس میں سب بھائیوں نے تعاون کرنا ہے، باقی ساری چیزیں صاف ستھری ہیں تو اس کو بھی کلیئر کیا جائے. دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں، مرکز کے بالکل ساتھ ایک شخص ہے، مرکز کا نمازی ہے، تو اس کا بیٹا ہے 15 سال کا. گزشتہ چند مہینے پہلے بھی اس نے ہمیں رپورٹیں دکھائیں اور ابھی بھی اس نے سارے اپنا ڈیٹا دکھایا. اس کو ہے بلڈ کینسر. اسلام آباد سے اس کا علاج جاری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ علاج فری کا معاملہ صرف اس حد تک ہی ہوتا ہے گورنمنٹ ہسپتالوں میں کہ رہائش مل گئی، کچھ معاملہ مل گیا، لیکن دوائیاں، ٹیسٹ اور بہت سارے معاملات جو ہزاروں لاکھوں تک جاتے ہیں وہ اس بیچارے کو خود کرنے پڑتے ہیں. اور وہ شخص مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس مزدوری میں وہ گھر کا خرچہ بھی چلا لے تو بہت بڑی بات ہے. تو ابھی وہ آیا اور اس نے کہا جی کہ میں نے اسلام آباد لے کر جانا ہے. 2 دفعہ انہوں نے اپوائنٹمنٹ دی ہے، ظاہر ہے وہاں ٹیسٹ، دوائیاں، سب کچھ ہوگا، لیکن میں بچے کو لے کر نہیں جا سکا. 15 سال کا جوان بچہ ہے. تو سب بھائی انشاءاللہ یہاں ممبر کے پاس آ کر اس بھائی کے لیے بھی تعاون کریں گے، تاکہ ہم اس کے ساتھ تعاون کر کے اس کے بچے کو بھجوائیں اور جس حد تک ممکن ہے اس کا علاج ہو. اور انہوں نے بھی اسے امید دلائی کہ اگر تم اپنی ٹریٹمنٹ کو جاری رکھتے ہو تو یہ مینج رہے گا. یہ مینج رہے گا. بلڈ کینسر ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ مینج رہے گا، اس کا بلڈ تبدیل ہوتا رہے یا جو بھی میڈیکیشن اس کی رہتی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اس میں بھی تعاون کرنا ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.